إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن
أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفکرون۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں علم الغیب ان سین نالج کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن، علم الغیب کی اگزامپلس اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم الغیب سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ ان 3 پوائنٹس کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایڈریس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، علم الغیب سے متعلق مختلف لوگوں کے ایکسٹریم کنسیپٹس ہیں، اور ایک پینڈولر ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں، اپنے رسولوں، اپنے پیغمبروں کو یہ کیپیبلٹی دی ہوئی ہے کہ وہ از خود جب چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی ڈیلیکیٹ کی ہوئی صلاحیت کو، کیپیبلٹی کو بروئے کار لاتے اور غیب کی باتیں یا آنے والے حالات یا گزرے ہوئے ماضی کے واقعات کو جان سکتے تھے۔ یہ لوگوں کا ایک کنسیپٹ، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ صلاحیت دی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ کنسیپٹ جو ہے یہ اور خراب ہوتا گیا، اور پھر لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے مرشدوں کو، اپنے ولیوں کو بھی اس میں شامل کر لیا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی صلاحیت دی ہوئی ہے اور یہ بھی غیب کی باتیں جان سکتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ علم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی لیے علم الغیب کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ایسا علم ہے، ایسی ویژوائزیشن ہے، ایسا ان سین نالج ہے جو کوئی انسان اپنے حواس خمسہ 5 سینسز جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں یا سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے بغیر مشاہدہ کرتا ہے تو وہ علم الغیب ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، مگر وہ علم جو سائنٹیفک انسٹرومنٹ کے ساتھ کسی ڈیوائس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے وہ علم الغیب نہیں کہلاتا۔ مثلا الٹرا ساؤنڈ سے کوئی چیز چیک کر لی جائے، الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ انفراریڈ ریز، MRI، میگنیٹک انفراریڈ ریز، یا کسی بھی ڈیوائس کے ساتھ اگر آپ کوئی معلومات حاصل کرتے ہیں تو ایسی معلومات علم الغیب نہیں کہلاتی، یہ سائنسی علوم ہے، اور یہ انسان کا ایکوائرڈ نالج ہے جو وہ مشینوں کے ذریعے، ڈیوائسز کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ انسان نے پہلے اپنے عقل سے، اپنے ایکسپیریمنٹ سے مشین بنائی، ڈیوائسز بنائی،
پھر وہ ان ڈیوائسز کی مدد سے ان سین معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ تو مشینوں کے ذریعے وہ اپنے اور انسانی جسم کے اندر اعضاء کی ریپیئر بھی کر لیتا ہے، اعضاء کو چیک بھی کر لیتا ہے، جسم کے اندر اعضاء میں کیا خرابی ہوئی ہے اس کو بھی وہ جان سکتا ہے۔ تو لہذا یہ ایکوائرڈ نالج ہے، انسان کا حاصل کیا ہوا ہے، اس کو سائنٹیفک نالج بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ علم کسی سورس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، بغیر سورس کے اس کو پتہ نہیں چل سکتا کہ جسم کا کون سا آرگن خراب ہے۔ ٹیسٹ کیے جائیں گے لیبارٹری میں اور پھر پتہ چلے گا کہ آرگن فلاں جو ہے وہ جسم کا خراب ہے۔ اسی طرح آج کل کے دور میں سائنسی ٹیکنالوجی ہے، اور سائنسی ٹیکنالوجی کی بدولت مارکیٹ میں ایسے انسٹرومنٹ ایسی ڈیوائسز موجود ہیں کہ وہ آپ کو زمین کے اندر پانی کی گہرائی کا بتا دیتی ہیں کہ پانی کتنی گہرائی کے اوپر ہے۔ 2 فٹ کا آپ صرف گڑھا کھودیں، ڈیوائس اندر رکھیں، اس میں سے ویوز نکلیں گی جو نیچے جا کے ری باؤنڈ ہو کے اوپر آئیں گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیچے پانی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر پانی ہے تو کتنی گہرائی پر ہے۔ اسی طرح ڈیوائسز بتا دے گی کہ معدنیات ہیں کہ نہیں ہیں، تیل ہے کہ نہیں ہے، گیس ہے کہ نہیں ہے، اور منرلز زمین کے اندر جو ہے ڈیوائسز جو ہیں یہ آپ کو بتا دیتی ہیں۔ اسی طرح ٹیلیسکوپ کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے، یا پھر کمپیوٹر یا ریموٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہزاروں بلکہ لاکھوں میل دور سے انسان لائیو انفارمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ مکہ میں حج کی پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے، انسان اپنے گھر بیٹھے دیکھ رہا ہوتا ہے، پاس تو ہوتا ہی نہیں، ہزاروں میل دور ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری انفارمیشن، یہ ساری کی ساری خبریں سائنسی ہیں، غیبی نہیں ہیں۔ اسی طرح محکمہ موسمیات آپ کو بتاتا ہے کہ لو جی بارش کا امکان ہے، فلاں دن بارش ہوگی، فلاں فلاں شہروں میں بارش ہوگی۔ کیوں؟ جب مونسون کی ہوائیں چلتی ہیں تو ڈیوائسز کے ذریعے ان کی رفتار کا پتہ چل جاتا ہے، علاقوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے وہ گزرنے والی ہیں، تو پیشن گوئی کر دی جاتی ہے کہ بارش ہونی، وہ بھی کنفرم نہیں ہوتی لیکن پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ فزیکل نالج ہے، یہ ایکوائرڈ نالج ہے۔ اور اسی کے پیرلل میں جو نالج ہے وہ ریویلڈ نالج ہے، وحی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے رسولوں، اپنے پیغمبروں کو عطا کیا۔ یہ وحی کے ذریعے ان کو علم حاصل ہوتا تھا۔ کوئی نبی اپنے خواص خمسہ 5 سینسز کے ساتھ یہ علم حاصل نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ دل کے اوپر القاء کرتا تھا۔ آج تک کوئی ایسی ڈیوائس ایجاد نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے جس سے انسان فرشتے کو دیکھ لے۔ قیامت تک کوئی ایسی ڈیوائس ایجاد نہیں ہو سکتی۔ قبر میں کیا ہو رہا ہے آپ نائٹ ویژن کیمرہ لگا دیں، حدیث کے مطابق مردے کو دفنانے کے فوراً بعد فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کیمرے کے اوپر دیکھیں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو نیک آدمی کی روح بڑے پیار سے فرشتے نکال لیتے ہیں، جبکہ گناہگار کافر کی روح بڑی مشکل سے نکالی جاتی ہے۔ لیکن روح نکالتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے، کہ وہ انسان کی روح کو دیکھ لے۔ تو یہ علم الغیب بھی 2 قسم کا ہے۔ ایک علم الغیب وہ ہے جس پر سب کا ایمان لانا ضروری ہے، ہر مسلمان کا ایمان لانا اس پر ضروری ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔
اس کا ذکر کہاں ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں، والذین یؤمنون بالغیب، کہ مومنین جو ہیں یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، روز قیامت کے دن پر ایمان لانا، جزا سزا پر ایمان لانا، قبر کے عذاب کے اوپر ایمان لانا۔ تو یہ غیب کی باتیں ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور علم الغیب کی دوسری قسم یہ ہے کہ بغیر کسی انسٹرومنٹ کے، بغیر کسی ڈیوائس کے، بغیر کسی ذرائع سیٹلائٹ کے کسی بات کو جان لینا، کسی بات کا پتہ چل جانا بغیر کسی ڈیوائس کے۔ اور یہ علم الغیب کہلاتا ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اپنا یہ علم اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا تھا عطا کر دیتا تھا، اور وہ بھی اتنا عطا کیا جاتا تھا جتنی ضرورت ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4262، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتی ہیں کہ جنگ موتا جو 8 ہجری میں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی لشکر تیار کیا، اور سیدنا زید بن حارث کو 3000 کا لشکر دے کر دور دراز شام کے علاقے میں بھیجا۔ یہودیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، اور یہودیوں کا لشکر تقریباً 1,00,000 کے قریب تھا، اور مقابلے میں مسلمان صرف 3000 تھے۔ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ میں حجرے کے دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی ہوں، کروڑوں رحمتیں اور نازل ہوں محدثین کرام پر کہ انہوں نے ٹائنی ڈیٹیل تک لکھ دی۔ یہ بھی لکھا جا سکتا تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی، نہیں، جو اماں عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے حدیث کے وہی الفاظ بن گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں انا انظر من سائر الباب، میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سخت پریشان ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر غم اور فکر کے آثار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زید کو کافروں نے شہید کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اب جھنڈا جو ہے یہ جعفر نے اٹھا لیا ہے، اب وہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تھوڑے وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظالموں نے جعفر کو بھی شہید کر دیا۔ کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی ٹی وی نہیں لگا ہوا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کو کوئی نظر نہیں آ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کارزار کا سارا نقشہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں، اب جھنڈا جو ہے عبداللہ بن رواح نے تھام لیا ہے، وہ بڑی دلیری کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا ظالموں نے عبداللہ بن رواح کو بھی شہید کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ظاہر ہے لائیو منظر دیکھ رہے تھے، اللہ دکھا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے تھام لیا ہے۔ پھر کچھ وقت گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کے ہاتھوں فتح عطا فرما دی۔
اب یہ سارا سینیریو جو ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، صحابہ کو یہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ بغیر کسی سیٹلائٹ کے، بغیر ٹی وی کے، بغیر کیمرے کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے علم الغیب کی ایک قسم جو اللہ کی صفت ہے، وہ اپنے نبیوں کو دکھاتا ہے، ضرورت کے تحت دکھایا، اپنے رسولوں کو جب ضرورت ہوتی تھی دکھا دیتا تھا۔ آج نہیں دکھا سکتا، اور نہ کسی کے پاس یہ علم آ سکتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ یہ کسی کو علم آج کے دور میں دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی اپنی صفت ہے۔ آج بھی ہم اگر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے آسٹریلیا میں، لندن میں، آپ گھر پہ بیٹھے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ غیبی علم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے درمیان ڈیوائسز انوالو ہیں، وہاں بھی کیمرے ہیں، یہاں بھی کیمرے ہیں، آپ اپنے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، درمیان میں سیٹلائٹ ہے، آپ انسٹرومنٹ کے ذریعے یہ لائیو منظر اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ تو جو چیز کسی ڈیوائس کے ذریعے دیکھی جائے وہ علم الغیب نہیں کہلاتی، وہ سائنسی علم ہوتا ہے۔ علم الغیب وہ چیز ہے کہ بغیر ڈیوائس کے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے، جو وہ اپنے صرف پیغمبروں کو اور رسولوں کو یا انبیاء کو دکھاتا تھا، وہ بھی جب ضرورت ہوتی تھی۔ اس کی ایک اور مثال دے دیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 4621 اور 7222، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی زمین پر رکھ کر بتایا کہ ابو جہل یہاں گرے گا، عتبہ کی لاش اس جگہ پر گرے گی، شیبہ اس جگہ پر ہلاک ہوگا، امیہ بن خلف کی لاش یہاں گرے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لڑائی ختم ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ ایگزیکٹلی اسی جگہ پر جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پن پوائنٹ کیا ہوا تھا، وہاں پہ ان دشمنوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ظاہر اللہ نے اپنے نبی کو وہ جگہ دکھائی کہ یہاں لاش گرنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک رکھ کر بتا دیا کہ یہاں ان لوگوں کی لاشیں گرنی ہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 4203، اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 305 اور 306، اوپر نیچے دونوں ہیں۔ اور اس حدیث سے عقیدہ بھی بڑا کلیئر ہوتا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ شخص بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے، بڑے کافروں کو مار رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ دوزخی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، پھر اس کو زخم آئے اور اس سے وہ زخم کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، تو اس نے اپنی تلوار سے یا اپنی نوک سے یا اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا کمنٹس کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد انی، میں گواہی دیتا ہوں عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسولہ، اور اس کا رسول ہوں۔ کیوں کہا؟ گواہی کیوں دی؟ اس لیے کہ یہ میری کوئی کاروائی نہیں تھی، مجھے اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ دوزخی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ اذان کہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے، منافق نہیں داخل ہوں گے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی فاسق فاجر سے بھی لے سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کو نہیں پتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا غیبی علم کے تحت، فرشتے کے ذریعے یا القاء کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات جو ہے صحابہ کو بتا دی۔
اسی لیے اب قرآن مجید کی میں وہ آیات جو ہیں کوٹ کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ علم الغیب جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. جس طرح اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکے اللہ کہ وہ کسی کو اجازت دے، اسی طرح علم الغیب بھی کسی کے پاس نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے، اور وہ صرف اپنے انبیاء اور رسولوں کو ہی عطا کرتا تھا. سورۃ نام کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، آپ اپنی زبان اطہر سے یہ بات کہہ دیں، کل کہہ دیں، لا اقول لکم، میں نہیں تمہیں کہتا اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ کے خزانوں کا کسٹوڈین ہوں. ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، میں نور ہوں. فرشتے نور ہے نا. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ میں تو وہ بات کہتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. میں تو اس حکم کو صرف مانتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اور اسی وحی میں مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو بتا دوں، قل هل یستوی الاعمی، کہ کیا اللہ کے احکام کو نہ ماننے والا نبینا اور اللہ کے احکامات کو ماننے والا بینا، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا نبینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو احکامات ماننے والا اور نہ ماننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب اس آیت مبارکہ میں کیا بات ہے؟ 3 باتیں کلیئر ہوئیں. نمبر 1 کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میں کسٹوڈین نہیں ہوں، اور دوسرا میرے پاس علم غیب نہیں ہے، اور نمبر 3 کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نور نہیں ہوں، نور میں نور نہیں ہوں. یہ تینوں کی اس آیت میں کلیئر ہو گئے. بلکہ کیا ہوں؟ بندہ اور بشر ہوں. اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں ایپیکس ہے علم الغیب کا. 80% لوگوں کا عقیدہ اس آیت سے کلیئر ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی، آپ اپنی زبان اطہر سے خود ہی فرما دیں، کل کہہ دیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے میرے نبی، آپ خود اپنی زبان اطہر سے ان کو بتا دیں کہ میں تو اپنی جان کا نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. کجا میں کسی کو کیا فائدہ دوں گا، کیا نقصان کروں گا؟ میں تو اپنی جان کا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اس کا بھی میرے پاس اختیار نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جو میرا اللہ فیصلہ کر دے مجھے وہی مجھے قبول ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں تو بلائی ہمیشہ حاصل کرتا. وَلَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ظاہر ہے کسی آدمی کو اگر پتہ چل جائے کہ میرا اس کام کرنے میں نقصان ہے، میرا وہاں جانے میں نقصان ہے، میرا اس طرح کرنے میں نقصان ہے، تو حتی الممکن جتنا وہ بچ سکتا ہوگا بچ جائے گا. فرمایا ان کو بتا دیں، ان آنا الا نذیر بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے. لقوم یؤمنون، مومنین کے لیے.
غزوہ خیبر کے موقع پر صحیح بخاری کی حدیث ہے 3162 اور 4249، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک عورت نے زہر ملا گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، ہڈی نے بول کر بتا دیا اللہ کے حکم سے، آپ نے خود بھی کھانا چھوڑ دیا، لیکن کچھ صحابہ کھا چکے، جس کی وجہ سے ایک روایت میں ایک صحابی ہے اور ایک روایت میں 7 صحابہ ہیں، شہید ہو گئے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا نہ خود کھاتے نہ صحابہ کو کھانے دیتے۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ایسا خون کا فوارہ نکلا کہ آپ کا چہرہ خون سے بھر گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4075، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اتنا سخت چوٹ لگی کہ آپ گر پڑے، سخت آپ کو تکلیف پہنچی۔ اگر آپ کو یہ سارے معاملے کا پتہ ہوتا تو آپ کیوں اپنے دانتوں کو شہید کراتے؟ اسی طرح سورۃ نمل کی آیت نمبر 65 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے نبی آپ اپنی زبان اطہر سے یہ بھی فرما دیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کوئی بھی نہیں جانتا آسمانوں اور زمینوں میں غیب کی باتوں کو سوائے اللہ کے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی زمین و آسمان میں جو بھی پوشیدہ باتیں ہیں، جو بھی سسٹمز ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قبروں والے، یہ قبروں کے اندر جو ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اٹھنا کب ہے۔ یہ قبروں میں جو لیٹے ہوئے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے دوبارہ اٹھنا کب ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں أَيَّانَ يُبْعَثُونَ کہ یہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ سب چیزوں کو وہ جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4811، اور راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتی ہیں اس آیت کے کنٹیکسٹ میں کہ وہ شخص سب سے بڑا جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور چوتھی آیت سورۃ لقمان کی آیت نمبر 38 ہے، بڑی ہی کریٹیکل آیت ہے، عقیدہ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر اس آیت پر یقین کامل ہو تو علم الغیب کا عقیدہ واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، اسی کے پاس ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش بھی صرف اللہ برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے دنیا سے کیسے ایگزٹ ہونا ہے، کیسے مرنا ہے، اور کل ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس جگہ پر مرنا ہے، کیسے اس دنیا سے ایگزٹ ہونا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کے کنٹیکسٹ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے 4778، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی آیت کے کنٹیکسٹ میں کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں، 5 کیز ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اور وہ 5 keys 5 کنجیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان کی یہ آیت نمبر 34 تلاوت فرمائی کہ 5 کنجیاں کیا ہیں کہ بارش کب ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر آج آپ کو محکمہ موسمیات فور کاسٹ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ بارش کب اور کہاں ہونی ہے۔ ان کا میٹرولوجی جو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پیشن گوئی کر دیتا ہے۔ تو یہ انسٹرومنٹ، جیسا میں نے شروع میں خطبے میں بتایا کہ یہ انسٹرومنٹ کے ذریعے اس نے بتایا ہے، ڈیوائسز کے ذریعے بتایا، یہ غیب کا علم تو نہ ہوا۔ ڈیوائسز کے ذریعے اس کو بادلوں کا، ہوا کی رفتار کا، کس کس جگہ سے ہوا گزر رہی ہے بتا رہے۔ تو انسٹرومنٹ کے ذریعے جو علم حاصل کیا جائے وہ علم الغیب نہیں کہلاتا۔ ماں کے پیٹ میں کیا، ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، الٹرا ساؤنڈ کرائیں، آپ کو مطلب بتا دے گا، لیکن پھر درمیان میں مشین انوالو ہو گئی، مشین کا عمل دخل ہے، اور پھر ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی کا ہی پتہ ہو، بلکہ وہ کیا بنے گا، خوش بخت بنے گا کہ بدکار بنے گا، بدبخت بنے گا، کل کیا ہوگا۔ جبکہ ہم اگلے دن کی پلاننگ کر کے رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھ کر اسی طرح ہی اپنے دفتر چلے جاتے ہیں، اپنی دکان کھولتے، اپنے کاروبار کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تمام کام تو آدمی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اگلے دن کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، کسی نے کہاں مرنا ہے، کس زمین پر اسے موت آنی ہے، بستر پر مرنا ہے یا جہاد پہ مرنا ہے، قتل ہو کر مرنا ہے یا ڈوب کر مرنا ہے، کینسر یا ٹی بی کے ساتھ اس نے مرنا ہے یا جہاز کا کریش ہو کر ہونا ہے اور اس نے مرنا ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، 26 کروڑ روپیہ خرچ کر کے وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں اس نے مرنا تھا۔ یعنی اس کی موت جہاں لکھی ہوئی تھی، اگر اس کو پتا ہوتا تو وہ 26 کروڑ روپیہ خرچ کرتا اور مرنے کے لیے اس جگہ پر جانے کے لیے، لیکن وہ اس آبدوز میں بیٹھ گیا، ٹکٹ بھی خریدا اور اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر اس نے مرنا تھا۔ تو کسی کو اپنے ایگزٹ کا نہیں پتا کہ میرا ایگزٹ کیسے ہونا ہے اور کس جگہ پر ہونا ہے۔ تو آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور غیب کی خبریں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو جب چاہتا تھا، جتنا چاہتا تھا، غیب کی باتیں بتا دیتا تھا، جتنا ضروری ہوتا تھا، صرف اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو۔ اب چونکہ پیغمبر رسول نہیں ہے، اب کسی کو نہیں پتا، ٹیوے لگا لے گا، جتنا مرضی کوئی ٹیوا لگا لے۔ اللہ اور اس کے رسولوں کا علم کے بارے میں سٹیٹس جو ہے، اللہ کا جو علم ہے یہ ذاتی علم ہے، اور نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا جو علم ہوتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہوتا تھا، گرانٹیڈ ہوتا تھا، اور جتنا ضرورت ہوتی تھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا۔ اللہ کا علم جو تھا وہ لامحدود تھا اور ہے بھی، جبکہ انبیاء کا علم جو ہے وہ جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی، جتنا اللہ چاہتا تھا، جتنا اس سینیریو کے لیے ضروری ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جو علم دیتا تھا اپنے انبیاء کو، اس علم کے تحت وہ نبی یا وہ انبیاء اس قابل نہیں ہو جاتے تھے کہ اب وہ ہر چیز کو جان لیں، نہیں، جتنا علم دیا جاتا تھا بس اتنا ہی پتہ ہوتا تھا، آگے کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اپنے انبیاء اور رسولوں کو دے دی تھی کہ لو بھائی جب تمہارا جی چاہے تم نے اس کو دیکھ لینا ہے، نہیں، وہ محدود علم ہوتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا، دکھا دیتا تھا، اور انبیاء رسول اپنی امت، اپنی قوم کو بتا دیتے تھے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، مگر انبیاء کا علم جو ہے وہ حادث تھا، بتایا جاتا تھا،
اور علم الغیب کی تعریف جو میں نے شروع میں بنائی وہ یہ ہے کہ یہ کیسی انفارمیشن ہے، ایسی خبر ہے جو عقل اور خواص خمسہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 خواص خمسہ عطا کی ہوئی ہیں، ماؤتھ کی، نوز کی، آئیز کی، ایئرز کی، ٹچ کی، یہ خواص خمسہ کے بغیر اگر کچھ تو علم ہو تو وہ علم الغیب کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بغیر تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔